السلام علیکم میرے پیارے پیارے ریڈرز، آج ہم پڑھنے لگے ہیں بحر عشق ناول کی قسط نمبر 13۔ زبیر، تم ساحر کی فکر مت کرو، اسے میں قائل کر لوں گی، لیکن ماہا سے مجھے اس بدتمیزی کی امید نہیں تھی۔ ماہرہ خان کے منہ پر وہ لڑکی انگوٹھی مار کر گئی تھی۔ وہ اپنا غیظ و غضب چھپانے میں ناکام تھی۔ اب یہ ان کا دور تھا جس میں بھلا کون ان کے سامنے آواز بھی اونچی کرنے کی جرأت کر سکتا تھا۔ اٹس اوکے آنٹی، ماہا کی نیچر ہی شروع سے کچھ ایسی ہے، آپ ان دونوں کو فی الحال رہنے دیں، اور اگر برا نہ مانے تو میں جیا سے اکیلے میں کچھ بات کرنا چاہوں گا۔ کبیر کا لہجہ اتنا تمیز و تہذیب میں ڈوبا تھا کہ کوئی اس شخص کا اصلی چہرہ اتنی آسانی سے نہیں پہچان سکتا تھا۔ ہاں کیوں نہیں، جیا تم کبیر کو اپنا کمرہ دکھانے لے جاؤ۔ ماہرہ خان کی بات پر اعظم خان کچھ غیر آرام دہ ہوئے۔ انہیں بات کرنی تھی تو وہ باہر لان میں جا سکتے تھے، یوں کمرے میں جانا انہیں ناگوار گزرا تھا، لیکن سب کے سامنے ماہرہ کو روک کر وہ اپنی من پسند بیوی کو ناراض نہیں کر سکتے تھے۔ ماہرہ خان نے ملازمہ کو اشارہ کرتے سوال کیا تو وہ ہاں میں سر ہلا گئی۔ ماہرہ خان نے مسکراتے وہ جوس کا گلاس دیکھا جو جیا خالی کر چکی تھی۔ جیا، اسے ٹس سے مس نہ ہوتے دیکھا وہ ذرا سختی سے گویا ہوئی۔ جیا نے ہوش میں آتے ان کی جانب دیکھا۔ اس کا دماغ تو فی الحال جو کچھ دیر پہلے ہوا وہی پروسیس کرنے میں لگا تھا۔ ساحر خان کتنی آسانی سے سب کے درمیان انکار کرتے چلا گیا تھا، اور وہ اسے اتنا حق نہیں تھا کہ وہ اپنا اعتراض بند کمرے میں بھی کسی کے سامنے رکھ سکتی۔ وہ روبوٹک انداز میں کھڑے ہوتے سیڑھیوں کی جانب بڑھی۔ کبیر بھی اس کے پیچھے تھا، لیکن جیا نے بے ساختہ اپنے قدم روک لیے۔ ایک عجیب سے احساس نے اسے چاروں اور سے جکڑ لیا۔ اپنے دل پر ہاتھ رکھتے اس نے داخلی دروازے کی طرف دیکھا، وہاں کوئی نہیں تھا۔ سر جھٹکتے اس نے ایک قدم آگے بڑھایا ہی تھا کہ کانوں کو چیرتی گولیوں کی آواز پر سب بوکھلا کر اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے۔ اعظم، ماہرہ خان نے ہول کر انہیں پکارا جو خود بھی حیران پریشان تھے۔ یوں دن دہاڑے آخر کون ہمت کر سکتا تھا اعظم خان کے گھر پر حملہ کرنے کی؟ ان سب کی یہ مشکل بھی جلد ہی حل ہو گئی۔ کالی شلوار قمیض پر کالی اجرت اوڑھے، وہ دائیں ہاتھ میں اف پکڑے اندر داخل ہوا۔ اسے دیکھتے جیا کی آنکھیں پھٹی۔ وہ تو اس کے انتظار میں کھڑکی کو تکتی رہی تھی، پر وہ یوں طوفان بنا سب کے سامنے سے آ جائے گا، یہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ منان اعظم صاحب کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ وہ اتنے سالوں بعد اسے دیکھ رہے تھے۔ وہ اب وہی کمزور 15 سالہ لڑکا نہیں تھا، وہ اب ایک کڑیل جوان مرد بن کر آیا تھا۔ لیو نے اپنی خون اتری نگاہیں جیا اور کبیر پر گاڑی۔ جیا نے سہمتے گریل کا سہارا لیا۔ اس کی بے رحم آنکھوں میں صاف پیغام تھا کہ وہ اس کی جان نکال لے گا۔ لیو نے بنا دیری کیے ان دونوں کے پیروں میں چلا دی۔ لاؤنج میں نسوانی چیخوں کی گونج اٹھی۔ وہ خوف سے شل فرش پر بیٹھتی چلی گئی۔ ایک بھی سل نہیں لگی تھی، لیکن ڈر تھا کہ اسے اندر سے مارے جا رہا تھا۔ کبیر کی حالت بھی اس سے کچھ کم نہیں تھی۔ وہ اس کا چہرہ پہچاننے کی کوشش کرنے لگا، اور جلد ہی اس کے دماغ میں جھماکا ہوا۔ وہ منان شاہ تھا۔ کبیر نے فوراً زبیر شاہ اور ماہرہ خان کو دیکھا۔ ماہرہ خان کا سب سے بڑا ڈر آج حقیقت بنتے ان کے سامنے کھڑا تھا۔ تمہاری یہاں آنے کی ہمت کیسے ہوئی؟ اعظم خان غصے سے پھنکارے۔ آواز نیچے، اس کے اشارے پر اس کے ساتھیوں نے آگے بڑھتے ان سب کے سروں پر بندوق ٹکا دی۔ تم سب میں سے کسی کی اتنی اوقات نہیں کہ میرے سامنے اپنی آواز اونچی کر سکے۔ وہ سینے پر ہاتھ مارتے چیخا۔ برسوں بعد ان سب کے بیچ آتے اس کے سارے پرانے زخم اتر گئے تھے۔
مگر وہ اس چٹان کی مانند تھا جو طوفانوں میں بھی اپنی جگہ ڈٹ کر کھڑی رہتی ہے۔ وہ اب اپنے بھاری قدم اٹھاتی جیا کے قریب پہنچا۔ میں کچھ دیر تم سے غافل کیا ہو گیا، تم تو رشتہ کرنے چل پڑی۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے چھوتا، ماہرہ خان تیزی سے ان دونوں کے درمیان آئی ہوئی۔ دور رہو میری بیٹی سے، تمہارے چھونے سے یہ میلی ہو جائے گی۔ ان کے الفاظ نے منان شاہ پر کھولتا تیل ڈال دیا۔ آپ بھول رہی ہیں، یہ میری منقوہ ہے۔ زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ وہ انہیں دھکا دیتے اپنے راستے سے ہٹا گیا۔ وہ لڑکھڑاتے زمین پر گری۔ انہیں منان شاہ کو دیکھتے خوف نہیں آ رہا تھا، بلکہ ڈر تو اس راز کے افشاں ہونے کا تھا جو اس کے اور جیا کے ملنے سے سب کے سامنے آ سکتا تھا۔ جیا کی کمر میں ہاتھ ڈالتے وہ اسے اپنے ساتھ سختی سے لپٹا گیا۔ تمام شور کے درمیان وہ خاموشی سے اس کے دھک دھک کرتے دل کی دھڑکن سننے لگی۔ شرم آنی چاہیے تمہیں منان شاہ، جو کچھ کر چکے تھے وہ کافی نہیں تھا کیا ہماری زندگیوں میں زہر گھولنے کے لیے جو پھر چلے آئے؟ بالکل ٹھیک پہچان بنائی ہے تم نے اپنی، سب سے بڑے بن کر ہی تم اس ملک کا نام روشن کر سکتے تھے۔ اعظم خان کے الفاظ پر وہ کہکہا لگاتے ہنسا۔ اس کی ہنسی اتنی خوفناک تھی کہ سب دم ساتھ گئے۔ جیا نے لرزتے اس کی قمیض مٹھی میں دبوچ لی۔ ماہرہ خان نے کھولتے ہوئے جیا کو دیکھا۔ وہ مزاحمت کیوں نہیں کر رہی تھی؟ انہیں ٹھنڈے پسینے آنے لگے۔ مجھے اس پہچان پر فخر ہے، جو کرتا ہوں ڈنکے کی چوٹ پر کرتا ہوں۔ اصل گدی نالے کے کیڑے تو تم لوگ ہو، جو چھپ چھپا کر بھیانک کھیل کھیلتے ہو۔ وہ چھپے ہوئے لفظوں میں انہیں بہت کچھ سمجھا گیا تھا۔ جو چیز میری ہے آج اسے ہی لے کر جا رہا ہوں۔ کسی کو اعتراض ہے تو سامنے آئے، خدا کی قسم اس کی سانسیں چھین لوں گا۔ غراتے ہوئے اوپر چھت پر لٹکتے جھومر پر کر گیا۔ وہ اسی لمحے زمین پر گرتے گرچی ہوا۔ ہم تم پر کا کیس کریں گے، تم بچ نہیں سکو گے، ماہرہ خان بے بسی سے چلائیں۔ وہ جیا پر نشے کا اثر ہوتے دیکھ سکتی تھی۔ شوق سے کرو، وہ بنا مڑے اطمینان سے بولتے وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ اپنی گاڑی کا دروازہ کھولتے اس نے جیا کو اندر دھکیلا۔ گاڑی میں بیٹھتے وہ سرخ عمارت سے دور ہوتا چلا گیا۔ ارے واہ، بھائی تو بازی مار گئے، منان دل میں سوچتا اسے داد دے رہا تھا۔ حنان وہاں نے گولیوں کی آواز پر اسے کانپتے لہجے میں پکارا تو وہ ہوش میں آیا۔ اسے خیال آیا کہ ایک وجود کب سے اس کے نیچے دبا ہے۔ حنان نے جھکتے اس کا چہرہ اپنے سینے سے نکالا۔ وہ ڈری سہمی ایک چھوٹی بچی لگ رہی تھی۔ ایک آنسو اس کی آنکھ سے نکلتے پاس موجود دل کو ڈبو چکا تھا۔ وہ بے اختیار اپنے انگوٹھے کی مدد سے وہ آنسو رگڑ گیا۔ ان دونوں کی نظریں ملی۔ حنان بوکھلا کر اس پر سے ہٹا۔ میڈم، وہ اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے کوئی بہانہ سوچنے لگا۔ اس بے اختیاری کا کیا جواز ہو سکتا تھا؟ دیکھ کیا رہے ہو، اٹھاؤ مجھے۔ اس کے چہرے پر وہ ہڑبڑاتے اس کی جانب ہاتھ بڑھا گیا، جسے تھامتے وہ کھڑی ہوئی۔ کون تھے یہ لوگ؟ وہ حیران سی لال عمارت کا حشر نشر دیکھ رہی تھی۔ پتہ نہیں، وہ کندھے اچکا گیا۔ جلدی چلو یہاں سے، کسی اور کے چکر میں مرنا نہیں چاہتی۔ اسے حکم دیتے وہ گاڑی میں بیٹھی۔ حنان نے حیرت سے اس لڑکی کو دیکھا جسے اپنے باپ بھائی کی تو کوئی پرواہ ہی نہیں تھی کہ وہ زندہ تھے بھی یا نہیں۔ جیا گاڑی کے دروازے کے ساتھ چپکی بیٹھی تھی۔ وہ یک ٹک سی بس اسے دیکھے جا رہی تھی جو سپاہ تاثرات کے ساتھ ڈرائیو کر رہا تھا۔ ان کے آس پاس لیو کی ہی درجنوں گاڑیاں تھیں جنہوں نے ان کی گاڑی کو گھیر رکھا تھا۔ وہ منان شاہ کے ساتھی تھے، جو اس کے کہنے کے باوجود بھی فی الحال اسے اکیلا چھوڑنے پر راضی نہیں تھے۔ جیا کی نظریں اس کے بازوں پر ابھری وینس پر اٹک گئیں۔ انتظار کرو، تمہاری غلطی کی تمہیں ایسی سزا ملے گی کہ پھر کبھی میری قید سے نکلنے کی کوشش نہیں کرو گی۔ وہ اس کی نیلی آنکھوں میں دیکھتے کرایا۔
وہ کب سے اسے ایسے ہی ڈراوے دے رہا تھا، پر جیا بس چپ چاپ سے اسے دیکھ رہی تھی۔ لیو نے جھٹکے سے گاڑی روکی۔ کوئی گھر پر ہے؟ وہ چوکیدار سے لیان اور حنان کے متعلق سوال کر رہا تھا۔ نہیں صاحب، ابھی تک وہ دونوں واپس نہیں آئے۔ لیو نے سر ہلاتے جیا کی طرف کا دروازہ کھولا۔ ویلکم ٹو ہیل، جہنم میں خوش آمدید، صفاقی سے بولتے اس نے جیا کو نیچے اتارا۔ چلو، اسے کھینچتے ہوئے اندر کی جانب بڑھ گیا۔ جیا بس اس عالی شان ولا کو دیکھ رہی تھی جو اس کے لیے اجنبی نہیں تھا۔ وہ وہاں بچپن میں کئی مرتبہ آ چکی تھی۔ لیو کا رخ اپنے کمرے کی جانب تھا۔ دروازہ کھولتے وہ جیا کو جہازی سائز بیڈ پر گیا۔ دھکا لگنے کے باعث اس کا سر گھوم گیا، مگر وہ خود کو سنبھالے چاروں طرف نظریں دوڑانے لگی۔ کمرے کی ہر چھوٹی سے بڑی چیز سیاہ رنگ کی تھی۔ فرنیچر، پردے، پینٹنگز، ہر شے اس کے سیاہ رنگ سے obsession کو ظاہر کرتے تھے۔ کیا سوچ کر تم ان سب کے سامنے گئی؟ وہ بے رحمی سے اس کے سیاہ لمبے بال بتی سے کیا۔ جیا اس کے کالے کپڑوں کو دیکھتی تو کبھی اس کی سیاہ آنکھوں کو۔ تم نے کیا سوچا اس طرح مجھ سے جان چھڑا لوگی؟ اس کبیر سے شادی کرنا چاہتی تھی، کسی کے نکاح میں ہوتے ہوئے یہ حرکت کرتے تمہیں شرم نہیں آئی؟ بے شرم، منان کا ضرور ٹوٹنے لگا۔ جیا نے سہم کر اسے دیکھا۔ اب وہ اس پر ہاتھ اٹھائے گا، اب اٹھائے گا، ہر سیکنڈ یہی سوچتے وہ کانپی جا رہی تھی۔ تم نے منع کیوں نہیں کیا اس رشتے سے؟ حافظ نے تمام سوالات کے جوابات چاہیے تھے۔ میں نے منع کیا تھا پر کسی نے نہیں سنی۔ سکندر بھائی بھی نہیں تھے، میں کیا کرتی؟ آپ نے میرا فون بھی لے لیا تھا۔ بالآخر جیا نے ہاتھ اٹھاتے اشاروں سے اپنی بات بتائی۔ اپنی بے بسی پر وہ پھر سے رونے لگی۔ منان سائن لینگویج نہیں جانتا تھا، لہٰذا اس کے پلے کچھ نہ پڑ سکا، مگر نظر اس کے بائیں ہاتھ میں موجود انگوٹھی پر اٹک گئی۔ کس نے پہنائی یہ؟ وہ سختی سے اس کا ہاتھ دبوچے استفسار کر رہا تھا۔ بالوں پر گرفت مزید مضبوط ہوئی کہ وہ کراہ اٹھی۔ جھوٹے آنسو بہانا بند کرو، بتاؤ مجھے، کبیر نے پہنائی؟ وہ اس کے منہ پر دھاڑا۔ جیا نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا۔ سے اس کی انگلی سے انگوٹھی نکالتے وہ کونے میں پڑی ڈسٹ بن میں پھینک گیا۔ رگڑ لگنے کے باعث اس کی انگلی میں تکلیف ہوئی، پر وہ برداشت کر گئی۔ منان کمرے میں دائیں سے بائیں چکر کاٹتے اپنے اشتعال پر قابو پانے کی کوشش کرنے لگا۔ تمہارے ماں باپ کو یہ اچانک شادی کا خیال کیسے آ گیا؟ ہاں، تم نے تو نہیں کہا تھا ان سے؟ وہ کڑے تیور لیے اس پر جھکا۔ آج جو بھی ہوا اس کی سزا تو تمہیں ملے گی۔ میں تم پر اتنی گہری چھاپ چھوڑوں گا کہ پھر دوبارہ تمہارا ذہن کسی دوسرے کے پاس جانے کا سوچے گا بھی نہیں۔ اس نے جیا کو دیا تو وہ کمر کے بل بیڈ پر گری۔ کبیر کے ساتھ اوپر کہاں جا رہی تھی؟ ہاں، اپنی اجرت اتارتے وہ اپنا وزن اس پر ڈال گیا۔ جیا کو اب کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ گرمی اتنی لگ رہی تھی کہ اس کے پسینے چھوٹنے لگے۔ وہ بے چینی سے اپنا دوپٹہ اڑتے ہوئے دور ہٹا گئی۔ منان شاہ جو یہ سوچ رہا تھا کہ اب وہ اس کے سامنے روئے گی، گڑ گڑائے گی، اس کے ایکٹ پر بے اختیار تھما۔ اس کے ہوش ربا سرابے پر اس کی نگاہیں پھسل پھسل جا رہی تھیں۔ جیا نے اپنا ہاتھ اٹھاتے اس کے پرکشش چہرے پر ٹکا دیا۔ وہ نرمی سے اس کی ہلکی داڑھی پر اپنا ہاتھ پھیر رہی تھی۔ منان کا دل لمحے کی دیری کیے بنا ڈگمگانے لگا۔ اس کے ہاتھ کی نرماہٹ پر ہی اس کے جذبات ودھم مچانے لگے۔ جیا نے دلکشی سے مسکراتے اس کے نچلے پر انگلی پھیری۔ منان نے آج سالوں بعد اس کی مسکان دیکھی تھی۔ دل جو برف کی ٹھنڈی سل بنا ہوا تھا اتنی سی عنایت پر پگھلنے لگا۔ منان نے سر جھٹکتے ہوئے پتھروں کو اٹھانے کی ناکام کوشش کی۔ جیا نے سر اٹھائے اس کی سیاہ آنکھوں میں اپنی نیلی خمار سے لبریز آنکھیں گاڑی۔ اسے بچپن سے ان سیاہ آنکھوں سے
عشق تھا، وہ اسے کیوں اتنا پرکشش اور پیارا لگتا تھا وہ نہیں جانتی تھی۔ آئی لو یو، جیا نے شہادت کی انگلی سے اپنی جانب اشارہ کیا، پھر دل بناتے اس کے سینے پر انگلی رکھی۔ وہ اس کی بات سمجھتے گنگ ہوا، الفاظ گڈ مڈ ہونے لگے۔ وہ کیا کہنے والا تھا، کیا کرنے والا تھا، کچھ بھی یاد نہ رہا، سب کچھ ذہن سے محو ہونے لگا۔ رہ گئی تو بس ایک یہ بات۔ جیا نے اسے خیالوں میں گم دیکھ اس کے لبوں پر اپنے جما دی۔ آج وہ صحیح معنوں میں منان شاہ کو جھٹکوں پر جھٹکے دے رہی تھی۔ اس کے گلے میں بازو حمائل کرتے وہ اسے خود پر آ گئی۔ منان شاہ اس کی گلابی لپسٹک چرا چکا تھا، اب اس کے لب منان کی گستاخیوں سے سرخ تھے۔ جیا نے اسے دھکا دیتے رخ بدلا، اس کے دل کے مقام پر ہاتھ رکھتے اس کی آنکھوں پر اپنے رکھے۔ دونوں کی بھاری سانسیں کمرے میں گونجنے لگیں۔ منان شاہ اس کی کاجل سے سجی نیلی آنکھوں میں ڈوبتا جا رہا تھا۔ منان نے مضبوطی سے اس کی کمر کے گرد حصار باندھا، وہ اسے گھسیٹتے ہوئے اس کا سر تکیے پر ٹکا گیا۔ اس کا جیا کا ہاتھ مقابل کی قمیض کے بٹنوں سے الجھ پڑا۔ منان نے بیٹھتے جھٹکے سے من اسے دور جاتے محسوس کرتے واپس کی۔ منان نے کسی خواب کے زیر اثر اس کی سرگوشی پر اس کی جانب دیکھا، دوسرے ہی لمحے اسے اپنی غلط فہمی گردانتے ہوئے اسے اپنی باہوں میں سمیٹ گیا۔ ہاتھ بڑھائے اس نے کمرے میں گھپ اندھیرا کر دیا۔ اب وہاں بس ان دونوں نفوس کی معنی خیز سانسیں گونج رہی تھیں۔ تم نے کتنی گولیاں ڈالی تھیں؟ ماہرہ خان اپنی سرخ آنکھیں ملازمہ پر گاڑے سوال کر رہی تھیں۔ میڈم دو، اس کے جواب پر انہوں نے غصے سے کچن کی سلیب پر پڑے گلاس ہاتھ مارتے نیچے گرا دیے۔ بے وقوف، عقل نہیں ہے؟ وہ غصے سے دھاڑی۔ میڈم آپ نے ہی تو کہا تھا، ملازمہ منمنائی، اپنا منہ بند رکھنا، ورنہ تمہیں اور تمہارے گھر والوں کو ایسی جگہ غائب کرواؤں گی کہ کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اسے دھمکی دیتے وہ اپنے کمرے کی جانب بڑھی۔ آپ کب تک یوں ہاتھ پر ہاتھ رکھے بیٹھے رہیں گے؟ وہاں وہ درندہ پتہ نہیں میری بیٹی کے ساتھ کیسا سلوک کر رہا ہوگا۔ وہ اعظم خان کو دیکھتے ہی غصے سے پھٹ پڑی۔ کوشش کر رہا ہوں میں، سی سی ٹی وی کیمرے بھی اس نے پہلے ہی بند کروا دیے تھے۔ نہ کوئی ثبوت ہے ہمارے پاس، اگر ایسے ہی کمپلین کی تو میڈیا خواہ مخواہ نام اچھالے گی، طرح طرح کی باتیں بنائیں گے لوگ جیا کو لے کر، اور میں یہ سب افورڈ نہیں کر سکتا۔ میں نے ایک پریس کانفرنس بلوائی ہے جس میں سارا الزام مخالف پارٹی پر ڈال دوں گا، اس سے بہتر کوئی آپشن نہیں ہے۔ ماہرہ خان نے انہیں کہا جانے والی نظروں سے گھورا۔ اور جیا، اس کا کیا؟ اسے کیسے ڈھونڈیں گے؟ انہیں بس کسی بھی طرح جیا اپنے پاس واپس چاہیے تھی۔ منان شاہ اب پہلے جیسا کمزور نہیں رہا، اس سے سکندر ہی نمٹ سکتا ہے۔ میں نے اسے فون کیا ہے، اس معاملے کو وہی دیکھے گا۔ کب آئے گا سکندر؟ اسے تو آتے آتے بھی صبح ہو جائے گی۔ وہ پوری رات کیا اس گنڈے کے ساتھ رہے گی؟ ان کے چیخنے پر اعظم خان نے سر پکڑا۔ یہ سب آپ کی وجہ سے ہوا ہے۔ نہ آپ نے بچپن کے نکاح کروائے ہوتے، نہ آج جیا اس حال میں ہوتی، اور نہ ظاہر یوسف کے سامنے کھڑا ہوتا۔ لیکن آپ کو تو بہت شوق چڑھا تھا، بہت بھروسہ تھا اپنی دوستیوں پر۔ دیکھ لیا انجام۔ اپنی بڑاس نکالتے وہ ڈریسنگ روم میں بند ہوئی۔ اب وہ کسی کو فون ملا رہی تھی۔ ہاں سنو، مجھے منان شاہ کے بارے میں ایک بات پتہ کر کے دو۔ ہاں، وہی لیو جو بڑا گینگسٹر بنا پھرتا ہے۔ فون کاٹتے وہ ناخن چبا رہی تھی۔ تمہیں میں نے بچہ سمجھ کر چھوڑ دیا، میں نے غلطی کی، ماہرہ خان سے غلطی ہو گئی،
وہ پہلی بار اقرار کر رہی تھیں۔ لائک کریں، کمنٹ کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔